میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے، ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دی ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، کیا کر لیا ہم نے۔ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا کہ وہ نالے بیچ رہا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا، بس بے نیازی ہیں اس کی، جے چاہیں تے راہ جاندے۔ غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے ہزار دے فراق پائے دے میرے، ہاں ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے دے۔ ہو سکتا ہے شکر اس کا تھا، اس لیے شکر کیا کرو، شکریہ ہر یاد یا اللہ تیرا شکر بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا۔ میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا، انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، صرف 36-37 سال میں۔ اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتا جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شیرینی میٹھا کھا رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی، ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا ہے۔ وہ خاوند کو خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو۔ وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی۔ وہ خاوند اٹھا، آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں۔ اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی۔ اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی، ہاں مجھے علم نہیں۔ اس نے کہا باہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے، یہ چاہیں تھے راہ جاندے تخت تھا، یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ وہ کہتا پھر ہوا کیا، وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے، وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے۔ میں تو بڑے درد سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے، ہم نے کیا دینا ہے حضرت، ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے۔ کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے حضرت، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خاوند تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، وہ روتا وہ چلا گیا۔ بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوئی، اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہیں ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس میں۔ حضرت جی کسی نے ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری، ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا۔ دھیان رکھنا یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے ایک آ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے، ایویں آ اٹھتی ہے۔ غریب تو پہلے ہی بڑا پسا ہوتا ہے، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے، لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت، میں نے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ تو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے، اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ لیول کریں گے حضرت۔ ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، لیکن بانٹنا اس طرح نہیں۔ اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی، اب کیا ہوگا، غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا، لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تجھے یاد کرتا ہوں لیکن تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں لیکن تو دوسروں کی طرف جاتا ہے، میں تیرے مصائب دور کرتا ہوں لیکن تو خطا کاری پہ ڈٹا رہتا ہے۔ اے ابن آدم، آج تو اپنے حال میں مست ہے، آج تجھے کچھ یاد نہیں رہا،
किसी को सीरत ने मदहोश कर दिया, किसी कोई जवानी के नशे में मदहोश है, कोई बरादरी के नशे में मदहोश है, कोई पैसे के नशे में मदहोश है, कोई पुत्रों के नशे में मदहोश है, कोई भाइयों के नशे में मदहोश है, हैं जी, कोई बड़ी कोठी के नशे में मदहोश है, कोई जनाब बहुत ज़मीन के नशे में मदहोश है। अल्लाह फरमाते बंदे आज तो तू मदहोश है, लेकिन इतना बता कल जब तू बरोज़े क़यामत मेरी बारगाह में पेश किया जाएगा तो अपनी इस खता पे मेरी बारगाह में क्या उधर पेश। हम अपने दफ्तर से छुट्टी मांग रहे होते हैं, हजरत जी आज जरा छुट्टी दे दो। वो साहब पूछता है जी क्यों? ओए हजरत आज मेरी साली ने अफ्तारी कराई है तो मैं जाना। हाँ भाई, साली की अफ्तारी याद है, 5 वक्त की नमाज नहीं याद कोई भी। साले की मुंडे की मंगनी याद है, अपनी बहन के पुत्र की सालगिरह याद है। भाई गर्मियां आ गई हैं, मरी नहीं जाना याद है। वो यार गर्मियां आ गई हैं, जरा हेड मरला ही वेख के आइए याद है। नहीं याद तो हजरत कुरान नहीं याद है, नहीं याद तो अल्लाह का जिक्र नहीं है। ऐ बंदे कल जब बरोज़े क़यामत तू मेरी बारगाह में पेश किया जाएगा तो क्या उज़्र पेश करेगा, क्या जवाब देगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।